السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما، بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام درہم سکھنے ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبالہ کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان ازادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے با آواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمطیعین، والنار للعاصین۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين وشفيع المذنبين، ورحمة للعالمين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ محترم معزز سامعین، صدا سلامت رہیں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سے آیہ مبارکہ 9 اور سورہ مبارکہ احزاب سے آیہ مبارکہ 33 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں، امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں، امام نسائی نے خصائص امیر المومنین میں، ابن حجر مکی نے سوائی کے محرقہ میں، علامہ سلیمان حنفی قندوزی نے جناب المودہ میں محفوظ کیا ہے۔ ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ خالق و مالک اللہ، قادر و کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، بخشنہار اللہ، مہربان اللہ اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں اعلان فرما رہا ہے، اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ میرے بندو ذہن نشین کر لو، یقین کر لو، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ جو قرآن ہے، یہدی ہدایت کرتا ہے، للتی ایسے راستے کی ہے، یہ اقوام جو بالکل سیدھا ہے۔ ایک کام قرآن یہ کرتا ہے کہ بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ایک اور کام بھی کرتا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا ہے صاحبان ایمان کو، خوشخبری سناتا ہے صاحبان ایمان کو۔ لیکن کن صاحبان ایمان کو؟ اگر یہاں پر بات تمام ہو جاتی تو فقیر بھی آپ کو زحمت نہ دیتا، بلکہ ارشاد الہی آگے بڑھتا ہے اور صدا آتی ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ یہ قرآن ہر مومن کو بشارت نہیں دیتا، ان مومنین کو بشارت دیتا ہے جو میدان عمل میں اتر کر نیک کام سر انجام دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ قرآن مجید، توجہ چاہتا ہوں، قرآن مجید دو مرتبے رکھتا ہے، دو مقام رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں پہلی سورہ میں، سورہ مبارکہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب۔
عربی زبان میں ذالکا اسم اشارہ ہے دور کے لیے، جو چیز دور ہو اس کے لیے ذالکا استعمال ہوتا ہے، جو قریب ہو اس کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہو رہا ہے ذالک الکتاب، اور سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہو رہا ہے ہاذا الکتاب۔ تو قرآن کے دو مرتبے ہیں، قرآن سو مرتبہ ہے، دو رتبے رکھتا ہے، ایک بلند و بالا، ایک آپ کی رسائی میں۔ قرآن کا بلند و بالا رتبہ کیا ہے؟ 30واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ بروج ہے، ارشاد ربانی ہو رہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اس قرآن مجید کی عظمت دیکھنا چاہتے ہو تو یہ قرآن مجید یہاں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے۔ موالیان حیدر قرار خوشا بحال ہم، خوش قسمت ہم، باسعادت ہم، با کرامت ہم کہ خداوند متعال نے ہمیں ایسے ہادی، ایسے راہبر، ایسے رہنما، ایسے پیشوا عنایت فرمائے ہیں کہ ادھر مرج البحرین یلتقیان کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے دریائے امامت و ولایت ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ منزلیں طے ہوتی ہیں اور پھر ان منزلوں کے طے ہونے کے نتیجہ میں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ والمرجان کی تفسیر بنے ہوئے حسن و حسین گودی زہرا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس طرف گودی زہرا میں امام حسن مجتبی تشریف لاتے ہیں اور اکثر مادر گرامی کی گودی میں تشریف فرما آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ ادھر سید الانبیاء زہرا مرثیہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ بابا میں سیدہ عرض کرتی ہیں بابا جان یہ جو میری گودی میں لال تشریف لایا ہے یہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اب میں آپ کے چہروں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ چہرہ نبوت پہ اس سوال پہ مسکراہٹ آئی، آپ مسکرائے اور فرمایا زہرا تیری گودی کی عظمت کو بیان کروں یا آنے والے کا مقام بتاؤں؟ زہرا گودی تیری ہو اور یہ آنے والا حسن مجتبی تیری گودی کو رہل بنا کر لوح محفوظ سے قرآن کی تلاوت نہ کرے تو کیا کرے؟ یہاں پر حسینی فقیر اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی دعوت دینا چاہتا ہے، اے کنیزان زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، گودی زہرا کی عظمت تو یہ ہے کہ حسن مجتبی تشریف لائے تو قرآن یہاں نہیں لوح محفوظ میں بھی ہو تو تلاوت کر لیتا ہے۔ آج کنیزان زہرا کی گودی میں کھلنے والے پھولوں کو بھی خدایا ایسی خوشبو عطا کر دے کہ جیسے ہی وہ اس گودی سے دنیا میں قدم رکھیں بولنا سیکھیں تو سب سے پہلے روایات موجود ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کو تلاوت قرآن سکھائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا مرحلہ بی بی معظمہ نے کس طرح طے کیا؟ صرف یہ نہیں کہ اپنی گودی سے حسن مجتبی کو لوح محفوظ کی تلاوت قرآن مجید کی تلاوت سے محفوظ کیا، بلکہ جب ان کو لوری دیتی تھی تو کبھی یاسین سناتی تھی، کبھی طٰہٰ سناتی تھی، کبھی مزمل کی صدا آتی تھی، کبھی مدثر۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسی مرحلے میں جب ابھی وہ گودی کے مرحلے کو طے کر رہے ہوں، ابھی وہ جھولے کی منزل کو طے کر رہے ہوں، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں انہیں اس طرح سے قرآن سنائے کہ جیسے وہ بولنا شروع کریں تو پہلا ہی لفظ جو ان کی زبان پہ آئے وہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ اجازت دیجئے ایک مرحلہ اور طے کرتا جاؤں یہیں ساتھ میں۔ بی بی پاک کے گھر میں ایک کنیز آئی ہے،
جس کا نام بی بی فضہ ہے، وہ کنیز ہے ان کی، سردار ہے ہماری۔ کیوں نہ ہو ہماری سردار کہ وہ بی بی اتنی باعظمت ہے کہ رسول جس زبان سے زہرا کو بیٹی کہتے ہیں اسی زبان مبارک سے فضہ کو بھی بیٹی کہتے ہیں۔ کیوں نہ وہ باعظمت ہو کہ علی حیدر کرار انہیں بہن کہہ کے پکارتے ہیں، کیوں نہ باعظمت ہو کہ زہرا اسے بہن کہہ کے پکارتی ہیں، اور کیوں نہ وہ باعظمت ہو کہ حسنین انہیں اماں کہہ کے صدا دیتے ہیں۔ اور یہ وہ باعظمت بی بی ہے جس نے سادات کو بستے بھی دیکھا ہے، اجڑتے بھی دیکھا ہے۔ یہ وہ باعظمت بی بی ہے جس نے زہرا کے لال کو جبریل کے پروں پہ کھیلتا بھی دیکھا ہے۔ یہ وہ باعظمت بی بی ہے جس نے کربلا کی تپتی ریت پہ حسین کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہوتا بھی دیکھا ہے۔ یہ وہ باعظمت بی بی۔ اس بی بی کی عزت و عظمت کا بیان دیتے ہوئے متوجہ اس طرف کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ کنیز بن کر اس گھر میں حاضری دیتی ہے، سیدہ صدا دیتی ہے، فضہ ایک دن کام میں کروں گی، ایک دن کام تو کرے گی۔ بی بی میں خادمہ ہوں، میں کنیز ہوں، میں نکرانی ہوں، اور میرے لیے شرف ہے کہ ہر روز میں ہی کام کروں، آپ کیوں کام کریں گی؟ کہا نہیں، زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا بی بی ارشاد فرماتی ہیں میرے بابا نے تعلیم دی ہے، اس تعلیم کا نام ہے مساوات، برابری کا سلوک۔ اچھا بی بی، جس دن میں کام نہیں کروں گی آپ کام کریں گی تو اس دن میں کیا کروں گی؟ توجہ، بی بی کے اس پہلو کو کم بیان کیا جاتا ہے۔ بی بی پاک جس دن آپ کام کریں گی میں کام نہیں کروں گی تو میں کیا کروں گی؟ بی بی فرماتی ہے فضہ اس دن تم میرے پاس قرآن پڑھے گی۔ صلوات تو پڑھ لیجئے۔ جس گھرانے کی عظمت یہ ہو کہ وہ اپنے گھر میں کنیزی کے لیے آنے والی خاتون کو بھی بغیر قرآن کی تعلیم کے نہ رہنے دے، ان کی کنیزیں آج اس ترقی یافتہ دور میں دنیا کی ہر تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہی ہوں سوائے قرآن کی تعلیم کے، تو انہیں توجہ کرنی چاہیے۔ پھر ہوا کیا؟ یہی بی بی معظمہ ہے، حج کا سفر ہے، دوران سفر ملاقات ہوتی ہے ایک راوی کی، بی بی قافلے سے بچھڑ جاتی ہیں، وہ جو بھی سوال کرتا ہے بی بی اس کے جواب میں قرآن پڑھتی ہے۔ دامن وقت پہ گنجائش نہیں کہ تفصیل عرض کروں، بس اتنا عرض کرتا ہوں، روایت کے لفظ ہیں۔ ابو القاسم کشیری روایت کرتے ہیں، بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، بی بی اس کے ہر سوال کے جواب میں قرآن پڑھتی ہے، یہاں تک کہ بی بی اس کے ساتھ قافلے سے مل جاتی ہے۔ بی بی کے بیٹے آ جاتے ہیں بی بی کو لینے کے لیے، تو اس وقت وہ شخص بی بی کے بیٹوں سے سوال کرتا ہے یہ کون باعظمت بی بی ہے؟ کنیز زہرا، کنیز زہرا نہ سیدہ، توجہ، کنیز زہرا کے بارے میں سوال کرتا ہے یہ کون بی بی ہے کہ میں نے اس سے جو بھی سوال کیا اس نے ہر سوال کے جواب میں قرآن پڑھا۔ تو اس وقت یہ لفظیں ہیں بی بی کے بیٹوں کی، ہاذہی امنا، یہ ہماری اماں جان ہے۔ اللہ، میری بہنوں بیٹیوں، آج اس طرح سے قرآن پڑھ کے چاہو کہ آپ کے بچے بھی فخر کریں۔ ہاذہی، فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہاذہی امنا، یہ ہماری اماں جان ہے، فضہ اس کا نام ہے، ہاذہی امنا فضہ،
لیکن اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس نے کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہذہ امنا فضہ، یہ ہماری اماں جان فضہ ہے، جاریت الزہراء، اس کا مقام یہ ہے، اس نے جس یونیورسٹی سے پڑھا ہے، یہ جس یونیورسٹی سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے آئی ہے، اس یونیورسٹی سے اسے جو سند ملی ہے، اس سند کا نام ہے جاریت الزہراء، کنیز زہرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ صرف اتنی بات، بلکہ اسے مخاطب کرتے ہیں، استاد صاحب اسے مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ہذہ امنا فضہ جاریت الزہراء، اے بزرگوار، اے محترم، تو نے تو چند دن اس کے ساتھ سفر کیا اور چند سوال کیے اور اس سے جواب قرآن سنا، تو ہم تجھے بتاتے ہیں ما تکلمت منذ 20 سنتا الا بالقرآن، ہمیں اپنی اماں جان کے ساتھ 20 سال گزر گئے ہیں، ہم نے 20 سال میں اماں کو قرآن کے علاوہ کلام کرتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ما تکلمت منذ 20 سنتا الا بالقرآن۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عظمت زہرا پہ صلوات پڑھیں، میں یہ عرض کرتا ہوں عظمت کنیز زہرا پہ صلوات پڑھیں۔ ایک بار پھر صلوات کا شرف حاصل کریں۔ مقام عظمت لوح محفوظ ہے، اور مقام ہدایت پہ ہو تو صداعت یہ انا ھذا القرآن، لوگو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، یہ میرا فضل و کرم ہے، یہ میری عنایت ہے کہ میں نے لوح محفوظ کی شے کو تمہارے درمیان تمہاری ہدایت کا سامان بنا کر تمہاری اپروچ میں دے دیا ہے۔ یہ ہے انا ھذا القرآن، یہ ہے قرآن۔ اب یہ قرآن صرف چومنے کے لیے ہے، یہ قرآن سر پہ رکھنے کے لیے ہے، یہ قرآن سینہ سے لگانا کے لیے ہے، یہ قرآن الماری میں زینت بنانے کے لیے ہے۔ لوح محفوظ کی شے کو اللہ نے اے بندگان خدا آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ سجائے الماریوں میں، چڑھائے غلاف، توجہ، بوسہ دیں، سر پہ رکھیں، آنکھوں پہ لگائیں، لیکن یہ سارے احترامات اس لیے ہے کہ یہ تیری ہدایت کے لیے ہے۔ اصل مقصد اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا شروع کر دیا ہے؟ معذرت چاہتے ہوئے مرحومین کی بخشش کے لیے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کلخانی، برسی، ورہینہ جی کو ساتھ ہے، قرآن، اور قرآن بھی خود نہیں پڑھنا، بلاؤ مدرسہ سے، تشریف لائیں دوستو احباب، پڑھیں پارا پارا قرآن، اور پھر دعا ہو اور ہم کھائیں پییں اور چلے جائیں، اور یہ یقین کر لیں کہ ہمارا مرحوم بخشا گیا۔ توجہ کریں، کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت مرحومین کو بھی فائدہ دیتی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن تلاوت ہو، رسم نہ ہو، رواج نہ ہو، پارا پارا نہ کرو، صلوات تو پڑھو۔ آئیے یہ قرآن مجید پہلا پارا، سورہ مبارکہ بقرہ، آیہ مبارکہ 121، ذہن نشین، سورہ بقرہ، آیہ مبارکہ 121،
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. آج مناظرے ہوتے ہیں، آج شیعہ سنی آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا قرآن پہ ایمان نہیں، ان کا قرآن پہ ایمان نہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کس کا تجھ پر ایمان ہے توجہ. مناظرے یہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ثابت کرتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ہے کہ ان کا قرآن پہ ایمان نہیں، وہ کہتے ہیں ان کا قرآن پہ ایمان نہیں. میں کہتا ہوں آؤ شیعہ سنی بھائیو جھگڑا چھوڑو، خود قرآن سے پوچھ لو قرآن کس کا تجھ پر ایمان ہے. تو آیہ مبارکہ 121 میں خدا فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند. ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. توجہ ہے دوست صاحبہ. سورہ بقرہ پہلا پارہ آیہ مبارکہ 121. خدا فرماتا ہے میرا کلام تمہیں بتاتا ہے کہ کس کا ہے قرآن پر ایمان. شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، دیوبندی اہل حدیث کی بات نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے یہ قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ. جھگڑے نہ کرو، مناظرے نہ کرو، بلکہ حق کے تلاوت ادا کرو. خدا کہتے ہیں جو حق کے تلاوت قرآن ادا کرتا ہے وہی مومن بالقرآن ہے، اسی کا قرآن پر ایمان ہے. صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حق کے تلاوت کیا ہے؟ چھٹے تاجدار ولایت، صادق رسول کے صادق جانشین، مدینہ الرسول میں مسند رسالت پر کمر امامت بن کر. صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند. تشریف فرما ہے اور آپ کی بارگاہ میں قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ مولا آپ بتائیں حق کے تلاوت کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں آؤ وارث قرآن تمہیں بتلاتے ہیں تلاوت کا حق کیا ہے. ارادہ میں سنا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حق کے تلاوت قرآن یہ ہے الذین یرتلون آیاتہ. حق کے تلاوت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. یرتلون آیاتہ. اے بندگان خدا، سورہ مزمل میں خداوند متعال اپنے محبوب پاک کو کہ جن کے قلب مبارک کی بلندیوں پر قرآن کو نازل فرماتا ہے ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو میرے محبوب آپ بھی ٹھہر ٹھہر. میں نہیں جانتا کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، سورہ مزمل کا ورد کرنے والے ورتل القرآن ترتیلا کا حکم خود محبوب پاک کے لیے پڑھتے ہیں اور خود سپیڈ رکھتے ہیں. سپیڈ یہ ہوتی ہے کہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے تو ذالین پہ بات ختم ہوتی ہے، ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے. نہیں، سپیڈ سے نہیں. ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. کیا فائدہ ہوگا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے؟
فرمایا حق کے تلاوت وہ ادا کرتے ہیں جو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، وَيَتَفَاهَمُونَ مَعَانِيهِ، اور پھر اس کے معانی کو سمجھتے ہیں۔ میں نہیں، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں یَتَفَاهَمُونَ مَعَانِيهِ، اس کے معانی کو سمجھتے ہیں، بس سمجھتے ہیں، معنی کو سمجھ لیتے ہیں، بات سمجھ آ گئی، ہاں آ گئی بات سمجھ، خدا میرا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، مجھے پتہ چل گیا، کس چیز کو حلال کرنا چاہتا ہے، مجھے پتہ چل گیا یہ چیز حلال ہے، کس چیز کو حرام کرنا چاہتا ہے، مجھے پتہ چل گیا اس چیز کو میرا خدا مجھ پر حرام دیکھنا چاہتا ہے، کس چیز سے روکنا چاہتا ہے، مجھے پتہ چل گیا اس چیز سے روکنا چاہتا ہے، کس چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے، مجھے پتہ چل گیا اس چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حق کے تلاوت ادا ہو گیا، قسم بخدا نہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ پہلی بات، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اے مومن بالقرآن، بندہ مومن ذہن نشین کر لے، اس وقت تک قرآن پر ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا حق تلاوت ادا نہ ہو، اور حق تلاوت یہ ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، حق تلاوت یہ ہے کہ اس کے معانی کو سمجھ، اور تیسری بات وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، جب کوئی بات سمجھ آ جائے تو پھر اسے پر عمل کر کے دنیا والوں کو بتا میں صرف مومن بالقرآن نہیں بلکہ عامل بالقرآن ہوں۔ یرجون وعدہ ویخافون عذابا ویخشون عذابا، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کا امیدوار بن، اور اس نے جس بات پر عذاب بتایا ہے اس عذاب سے ڈر۔ یرجون وعدہ یخشون عذابا، یہ میرے پاس سورہ کافی ہے، جلد نمبر 2۔ مذہب اہل بیت کے عظیم محدث شیخ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ، مذہب اہل بیت کی احادیث کی سب سے بڑی کتاب کافی، اس کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی، اس کی 8 جلدیں ہیں عربی میں، بیروت چاپ، اس کی پہلی جلد میں، دوسری جلد میں ورتل القرآن ترتیلا کی تفسیر کو بیان کرتے کرتے یرجون وعدہ یخشون عذابا کی تفسیر میں امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المہجرین، یعصوب الدین ابھی بھی واضح نہ ہوا ہو تو خطیب منبر سلونی، باب مدینہ العلم، سید الاولیاء، امام الہدا، جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضی، علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے قاری قرآن، مفہوم کلام میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر تیرے دل میں محبت علی کا چراغ روشن ہے تو پھر اس روشنی میں یہ صدا آ رہی ہے، اے قاری قرآن، قرآن کی اس طرح تلاوت کر جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں بھی رک جا، جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں بھی رک جا۔ کیا کر؟ جنت کا تذکرہ ہے تو رک جا، سوال کر، یا رب اے میرے پروردگار مجھے بھی جنت میں مقام عطا فرما۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، آج جنت کو بالکل معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ قرآن مجید 28واں پارہ، آخری صفحہ کی آخری دو آیتیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی مثال فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ مومنوں کی مثال میں خداوند متعال نے اپنی پوری کائنات سے جس کا انتخاب کیا ہے وہ ایک عورت ہے، اور وہ عورت فرعون کی بیوی ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ نام اس کا آسیہ ہے۔ اے اللہ، تو نے اسے مومنوں کے لیے مثال کیوں کر بنایا؟ تو جواب دیا خداوند متعال نے کہ اس نے بارگاہ رب العزت میں اس وقت کے خدا کے گھر میں رہتے ہوئے
جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لوگوں میں تمہارا بڑا خدا ہوں، اس کے گھر میں رہتے ہوئے، اس کے گھر میں رہتے ہوئے، اس کے محل میں رہتے ہوئے، بیٹیوں سنو، بہنوں سنو، ذہن نشین کرو، بھائیوں یہ بات ذہن نشین کرو، جا کر گھر سناؤ۔ 28واں پارہ آخری صفحہ، مثال کیا ہے؟ فرعون کی بیوی کی مثال مومنوں کے لیے۔ اے اللہ کسی نبی کی مثال دے دیتا، فرعون کی بیوی کی مثال، کیا کمال تھا اس میں کہ وہ محل فرعون میں رہتے ہوئے تمام تر فیسلٹیز، سہولیات کی موجودگی میں اپنے مالک حقیقی سے رابطہ جوڑنے والی تھی۔ آج میری بہنوں کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ میرے گھر کا ماحول مجھے اجازت نہیں دیتا، میرا شوہر ایسا ہے، کیسا ہی شوہر کیوں نہ ہو، فرعون تو نہیں ہے۔ اگر فرعون کے محل میں رہ کر ایک خاتون اتنا باعظمت کردار پیش کر سکتی ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں مثال بن جائے۔ قرآن عرض کرتی ہے پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ گئی ہوں، ان نبنے لی بنا دے میرے لیے، توجہ کریں قرآن کی آیت، ان نبنے لی، اے اللہ تو بنا دے میرے لیے، کا پہلی بات جو اسے اس کمال پر پہنچا گئی وہ یہ تھی کہ پروردگار سے رابطہ کرتے ہوئے پہلے خود خدا کو چاہتی ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا بند متعال سے ہر چیز مانگو جو تمہیں ضرورت ہے، وہ مانگے پر بھی دیتا ہے، بن مانگے بھی دیتا ہے، لیکن ایک چیز کی وہ انتظار کرتا ہے۔ توجہ آج کی مجلس کی نیاز، ایک چیز کی وہ انتظار کرتا ہے، مجھ سے صحت مانگنے والا، مجھ سے رزق مانگنے والا، مجھ سے اپنی پریشانی کا حل چاہنے والا، مجھ سے مشکلات میں نجات مانگنے والا، مجھ میں بے اولادی میں اولاد مانگنے والا، میں دینے والا ہوں، میں نے وعدہ کیا ہے، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے، لیکن ایک چیز کی مجھے انتظار ہے، میرے بندے میں اس انتظار میں ہوں، تو مجھ سے سب کچھ مانگتا ہے، میں دیکھتا ہوں میرے بندوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے خود مجھے مانگے۔ نہیں توجہ فرمائیں، صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند، نہیں ایسی صلوات پڑھیں کہ خدا سے رابطہ جڑ جائے۔ زوار سے ماسٹر سے بزرگوار، ان ابن لی عرض کرتی ہے پروردگار، قرآن کی آیت ہے، اے اللہ بنا دے میرے لیے، علمک کہیں اور نہیں، اپنے پاس، بیتن ایک گھر۔ یہاں پر مذہب اہل بیت کے اس دور کے عظیم فیلسوف، عظیم مفسر قرآن حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حفظہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ کتنا لطف ہے آسیہ کے اس بیان میں کہ خدا بند متعال اس کے اس بیان کو قرآن کی آیت بنا کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے سامان ہدایت مہیا کر رہا ہے۔ اس میں لطف کیا ہے؟ لطف یہ ہے کہ وہ جنت میں گھر چاہتی ہے، لیکن پہلے اسے چاہتی ہے، پھر جنت میں گھر چاہتی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ حق کی تلاوت جو ادا کرتا ہے اسی کا قرآن پر ایمان ہے۔ حق کی تلاوت میں پہلی چیز ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، دوسری چیز معنی پہ غور و فکر کرنا، معنی کو سمجھنا، تیسری بات یعملون باحکامہ، جو قرآنی حکم ہو پھر ان پر عمل کرے، اس کے وعدوں کا امیدوار رہے اور اس کی پکڑ سے ڈرے، کوئی شک نہیں۔ وہ خود فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو
کہ میرے بندو بے شک میں بخشنے والا اور مہربان ہوں، ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اگر میں پکڑنا چاہوں تو میری پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو حق کے تلاوت کے لیے آج کی مجلس کا پیغام 5 چیزیں ہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا، معانی کو سمجھنا، احکامات پر عمل کرنا، خدائی وعدے پہ یقین رکھنا، خدا کی پکڑ سے ڈرنا۔ جن کے ذہنوں میں یہ 5 باتیں آ گئی ہے وہ دل کی عطا گہرائیوں سے صلوات پڑھیں۔ بس دامن وقت کی گنجائش تمام ہو رہی ہے، عرض تو بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اگر اللہ نے نصیب کیا تو یہ نہج البلاغہ ہے۔ امیر المومنین، لنگر آسمان و زمین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام 13 رجب کو آپ کی تشریف آوری کے 30 سال بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تشریف آوری کے 30 سال بعد بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں ولی اللہ 13 رجب کو تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، ولی اللہ کی تشریف آوری ہے، محمد الرسول اللہ لینے کو جاتے ہیں۔ ادھر ولی اللہ رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آتے ہیں، دست رسالت کی نرمی کو محسوس کرتے ہیں، دست رسالت کی نرمی کو محسوس کرتے ہی اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں اور چہرے رسالت کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ دیکھنا بھی کیسا دیکھنا تھا، نبی کو ولی دیکھ رہا تھا، بلکہ صرف نبی کو ولی نہیں دیکھ رہا تھا، سید الانبیاء کو سید الاولیاء دیکھ رہا تھا، محمد الرسول اللہ کو علی بن ولی اللہ دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے میں ہی محمد الرسول اللہ کو اتنا لطف آیا، فرماتے ہیں خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، یا علی تیرے اس دیکھنے پہ رسول قربان جائے، دیکھنے میں تو نے میرا انتخاب کیا ہے تو میں آج ہی تجھے زبان دیے دیتا ہوں کہ دیکھنے میں آپ نے میرا انتخاب کیا ہے، میں اپنے علم میں تیرا انتخاب کرتا ہوں۔ خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، دامن وقت کی گنجائش ساتھ نہیں دے رہی، آگے بڑھتا ہوں۔ کہ یا علی کچھ سناؤ، کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تو تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ تو زبان حال سے عرض کر رہا ہوں۔ محترم دوستو، نبی کریم نے فرمایا ہوگا یا علی تورات تو ابھی میرا بھائی موسیٰ سنا کے گیا ہے، زبور میرے بھائی داؤد نے سنائی ہے، انجیل میرے بھائی عیسیٰ نے سنائی ہے۔ جیسے یہاں پر کوئی پڑھنے والا آئے اور وہ کہے کہ میں یہ بات کروں تو آپ کہیں گے یہ بات تو آپ سے پہلے والا پڑھ گیا ہے، وہ کہے اور یہ بات کروں آپ کہیں یہ اس سے پہلے والا پڑھ گیا ہے۔ تو پھر کیا تقاضا ہوتا ہے؟ فطری تقاضا یہ ہے، معذرت چاہتے ہو، فطری تقاضا یہ کہ کوئی نئی بات سنائی جائے جو ابھی تک نہیں سنی گئی۔ تو کہا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ تو آپ نے زبان حال سے فرمایا یہ سنا گئے، موسیٰ سنا گئے، داؤد سنا گئے، عیسیٰ سنا گئے۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہ سناؤں جو ابھی تک آپ نے بھی نہیں سنایا، جو ابھی تک آپ نے بھی نہیں سنایا۔ قرآن سناؤں؟ کہا قرآن سنا دو۔
بس اب یہاں پر دو اعتراض ہوتے ہیں. پہلا اعتراض کہ تیسرا دن ہے اور بول رہے ہیں, 3 دن کا بچہ بولتا ہے تو قرآن صدا دیتا ہے. اعتراض نہ کرو, ہم نے جواب قرآن میں رکھ دیا ہے. مریم کے ساتھ ہمارا ایک نمائندہ آیا تھا اور وہ اعلان کر رہا تھا آتانی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے لوگو, مجھے 3 دن کا بچہ نہ سمجھنا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, کتاب لایا ہوں, وجعلنی نبیا, اور نبی بن کے آیا ہوں. تو اگر وہ بول سکتے ہیں, اعلان کر سکتے ہیں, تو نبی کا وصی بھی قرآن سنا سکتا ہے. اور پھر ہم تو کہتے اگر کوئی اعتراض کرے کہ رسول اللہ نے تو قرآن نہ سنایا, علی نے قرآن سنا دیا, تو جواباً عرض ہے کہ رسول کو بھی قرآن آتا تھا, علی کو بھی قرآن آتا تھا, لیکن رسول جب تشریف لائے تھے کوئی قرآن سننے والا نہ تھا. علی جب تشریف لائے خود صاحب قرآن موجود تھا. تیسرا اعتراض کہ کیسے بولے, آپ نے عظمت میں علی کو رسول سے بڑھا دیا. ہم کہتے نہیں, ہم علی کو رسول سے نہیں بڑھاتے. ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کر بتاتے ہیں علی اللہ نہیں ہے, اللہ کا ولی ہے. وصی رسول اللہ پڑھ کے بتاتے ہیں علی رسول نہیں ہے, رسول کا وصی ہے. ہم بڑھاتے نہیں ہیں. تو پھر کہا کہ قرآن سنا رہے ہیں علی. ہم کہتے ہیں دیکھو ہاتھ کس کے ہیں, توجہ, یہ اس ہستی کے ہاتھ ہیں جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں, زہرا کا بابا کہتے ہیں, حسنین کا نانا کہتے ہیں, وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں, سید الانبیاء کہتے ہیں, اپنے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانے والا کہتے ہیں, رحمان اور رحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کے آنے والا کہتے ہیں. بلکہ مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے, اس طرح سے آنے والا کہ جس کی آمد پر نہ خدا خاموش ہے, نہ فرشتے خاموش ہیں, نہ مومنو تمہاری خاموشی گوارا ہے. اعلان ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, جس کی آمد پر ہم خاموش نہیں, اس النبی کی آمد پر تم کیوں خاموش ہو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. تکبیر, بس اللہم صلی علی محمد. بس قریب پہنچ گئے. یہ اس کے دست مبارک ہیں کہ جس کے دست مبارک پر پتھر آ جائیں تو انہیں بھی زبان مل جاتی ہے, پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. جس کے دست مبارک کی عظمت یہ ہے کہ پتھروں کو زبان مل جائے, اس کے دست مبارک کی عظمت یہ ہے کہ اگر ان ہاتھوں پر علی ولی اللہ آ جائے, پتھر کلمہ پڑھتے ہیں, ولی اللہ قرآن پڑھتا ہے. سارا قرآن سناؤں, ٹائم تھوڑا ہے, توجہ زبان حال درج کر رہا ہوں. سارا قرآن سناؤں, ٹائم تھوڑا ہے. کوئی سورت سنا دو. عظمت ولایت حیدر کی قسم, نشہ ولایت میں مخمور ہوتا ہوں جب ان محلوں میں داخل ہوتا ہوں کہ آپ کی نگاہ قرآن مجید کی 114 سورتوں پہ پڑی. اور موالیو, امیر المومنین نے تلاوت کے لیے جس سورت کا انتخاب کیا اس سورت کو سورت المومنون کہتے ہیں. 18ویں پارے کا آغاز اسی سورت سے ہو رہا ہے, سورت المومنون.
میں نے بہت غور کیا کہ سورہ الحمد، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، مائدہ، کوئی اور سورت، اس سورت کا انتخاب کیوں؟ تو زبان حال سے صدائے حیدر آئے گی، قاضی خاموش، میں نے اس سورت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ میں خود امیر المومنین بن کے آ رہا ہوں۔ مذہب اہل بیت کی عظیم تفسیر مجموع البیان، 6 صدی ہجری کے عظیم محدث مذہب اہل بیت علامہ طبرسی علیہ رحمہ سورہ مومنون کی اسی تلاوت کے عنوان سے تحریر کرتے ہیں کہ ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، ابھی اتنی ہی تلاوت کی تھی جس طرح ہم تلاوت کرنے والے کو کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی امیر المومنین نے بس اتنی تلاوت کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، مومنون، نبی کریم یہی داد دینے لگے۔ روایت کی لفظ ہیں، جیسے ہی مولا نے کہا قد افلح المؤمنون تو نبی کریم نے داد دیتے ہوئے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نہیں فرمایا قد افلحوا بک یا امیر المؤمنین، مومنوں کے امیر تیرے ہی صدقے میں مومنوں کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر، قد افلح المؤمنون، بات تمام ہو گئی۔ بات یہاں تک نہ تھی بلکہ تلاوت آگے بڑھی۔ مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ اگر آپ کے پاس موجود ہو تو سورہ مومنون کی حاشیے میں پہلے ہی صفحے پر اس حوالے کو پڑھ لیجئے گا۔ وہ فرماتے ہیں بس یہیں تک تلاوت نہیں کی بلکہ سورہ مومنین کی 10 آیتوں کی تلاوت کی۔ اگلے مرحلے میں تلاوت کیا تھی؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ہر مومن کامیاب نہیں، وہ مومن کامیاب ہے جو نام کا بھی مومن ہو اور کام کا بھی مومن ہو۔ نام مومنوں والے، کرتوت کچھ اور، میں طنز و تنقید کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، دعوت دینے والوں میں سے ہوں۔ نام بھی مومنوں والے ہونے چاہیے اور اعمال بھی مومنوں والے ہونے چاہیے، پھر کامیابی ہے۔ نام مومنوں والا کون ہو؟ مومن۔ کام سچ بولنا، کام کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کا حق نہ کھانا۔ لیکن عظمت ولایت حیدر کی قسم، سب سے پہلے مومنوں کے جس کام کا تذکرہ کیا گیا وہ کام نماز ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز میں خشوع برقرار رکھتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ یہ قرآن کی عظمت میں خشوع کے بارے میں متوجہ کرتی ہے۔ یہی قرآن جو ہمارے درمیان ہے، 28واں پارہ سورہ حشر، ارشاد ربانی ہو رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ لوگو اگر یہ قرآن جو تمہارے درمیان ہے اس کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ پر، پہاڑ تو پہاڑ خوب سے رزا ہو کر ٹوٹ جاتا۔ پہاڑ یہ ہم نے ایسے نہیں بات کر دی، تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثال ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہے تاکہ وہ سوچے جو کتاب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، کیا وجہ؟ وہ میرے درمیان موجود ہے اور میں اس سے کچھ اثر لینے کو تیار نہیں، کیا وجہ ہے؟ بس برادران محترم، قرآن ایمان کے ساتھ سب سے پہلے جس عمل کی دعوت دیتا ہے اسے نماز کہتے ہیں۔
میرے برادر محترم نے جناب مولانا ابرار صاحب نے تھوڑا سا کربلا سے ٹچ دیا تھا نماز کے عنوان سے. آج سوال کیا جاتا ہے عزاداری اور نماز کے عنوان سے، تو عرض کرنا چاہتا ہوں نماز عزاداری سے جدا کسی شے کا نام نہیں ہے. پھر ذہن نشین کر لیجئے، نماز عزاداری سے جدا کسی اور شے کا نام نہیں ہے. ان میں دوئیت ہی نہیں ہے، یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں. بلکہ اگر عزاداری نام ہے روز عاشور میں ہونے والی ان مصیبتوں کا جو نواسے رسول دل بندے علی و بطول پہ آئیں، اور اس یاد کو عزاداری کے تو روز عاشور کا آغاز سب سے پہلے جوانوں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جس چیز سے ہوتا ہے اسے آذان علی اکبر کہتے ہیں. نہیں جانتے آپ؟ ماشاءاللہ جہاں جہاں عشر محرم ہوتا ہے وہاں کوشش ہوتی ہے کہ آذان علی اکبر کی شبی بھی کا اہتمام کیا جائے، اور صبح کی اذان کا اہتمام ہوتا ہے، پڑھنے والے مجلس سے پڑھتے ہیں. کیوں آج اکبر کا انتخاب کیا گیا؟ محسن تو آپ کے حجاج بن مسروق تھے. شاید زہرا کے لال نے ہم شکل پیمبر سے اللہ اکبر کی صدا سے روز عاشور کا آغاز کروا کے قیامت تک کے جوانوں کو پیغام دیا ہو کہ جوانوں کوئی اور صبح کو اٹھ سکے یا نہ اٹھ سکے، جو اپنی جوانی کو میرے اکبر کی جوانی کی خیرات سمجھتا ہے وہ تو بستر پہ کروٹیں نہ لے، وہ تو اللہ اکبر کی صدا سے میرے اکبر سے اپنے آپ کو چھوڑ لے. اکبر کی اذان سے پھر زور کا وقت ہوا. ابو سمامہ ساعدی کو دعا دی، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے. معلوم ہوا کربلا والوں کی یاد میں نمازی ہونا بھی ہے، ورنہ امام اسے کوئی اور لقب دے دیتے، کسی اور نام سے یاد کر لیتے. اللہ تجھے شہداء میں شمار کرے، اللہ تجھے صالحین میں شمار کرے. فرمایا نہ، جعلک اللہ من المصلین، خدا تجھے نمازیوں میں معشور کرے. لیکن مجھے معاف کرنا، نماز بہت عظیم عمل. نماز سید الانبیاء نے بھی پڑھی، نماز علی مرتضیٰ نے بھی پڑھی، نماز سیدۃ النساء نے بھی پڑھی، نماز حسن مجتبیٰ نے بھی پڑھی. مقابلہ نہیں ہے، معصومین میں بھی مقابلہ نہیں ہے. نبی رحمت کی نماز اپنی جگہ بے مثال، علی کی نماز اپنی جگہ بے مثال. اور زہرہ مرثیہ تیری نماز کو سلام، کہ جب مادر حسنین مصلی عبادت پہ تشریف لاتی تھی تو جبین مبارک سے ایسا نور نکلتا تھا جو خدا کے ساتوں آسمانوں کو منور کر دیتا تھا. اور فرشتے عرض کرتے تھے پروردگارہ یہ کیسا نور ہے؟ تو آواز قدرت آتی تھی فرشتوں بنت رسول مصلی عبادت پہ آ گئی ہے. بے مثال نماز، بے مثال نماز امام حسن مجتبیٰ کی. لیکن قسم بخدا جس طرح حسین نے نماز پڑھی، رسول اللہ نے بھی دعوت دی، میرے لال تو نے حق کے نماز ادا کر دی. علی نے صدا دی، میرے بیٹے جس طرح تو نے نماز پڑھی کوئی شک نہیں، میں نے سجدے میں ضرب کھائی تھی لیکن تو نے تو سجدے میں سر کٹوا دیا. زہرا نے دعا دی ہوگی، تو نے میری جھولی میں پلنے کی لاج رکھ لی. امام حسن مجتبیٰ نے دعا دی ہوگی، بھیا تیری نماز کے صدقے میں قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں. کیسی نماز تھی حسین کی. بس اسی پہ بات کو تمام کر رہا ہوں. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں حسین صدا دے رہے تھے،
نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں. آؤ دیکھو نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. سرائکی علاقہ ہے. ایک سرائکی شاعر کا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. بڑا درد بھرا کلام ہے. وہ کہتا ہے حسین دا گھر بلدی بھاوچ، حسین دا گھر بلدی بھاوچ، حسین مرضی کبریا وچ. حسین دا گھر بلدی بھاوچ، حسین مرضی کبریا وچ. حسین پتراں دی صف پوہا کے، حسین پتراں دی صف پوہا کے نماز نیتی ہے کربلا وچ. حسین دا گھر پیغام دینا چاہنا. حسین دا گھر بلدی بھاوچ، حسین مرضی کبریا وچ. حسین پتراں دی صف پوہا کے نماز نیتی ہے کربلا وچ. اے بھینی دے وائن نبار ظالم نبی دا پوترے تے سجدے سارے. حسین کل بھی عظیم تر، حسین آج بھی عظیم تر ہے. لیکن ازادارو ایک نماز مرلہ ایندے تو ہی بات کے خیمے کو بھا لگ گئی، مال و اسباب لٹیج گئے، گوشوارے لہ گئے، تماچے لگ گئے. اڈو مغرب دی نماز ویلہ تھی گئے. شام غریبہ تو دکھی ویلہ آل محمد تے کوئی نہیں آیا. یہ انہوں بھیڑ واسطے دعوت ہے. این دکھی ویلے جیئے لے 72 دی لاچن سامنے پہین اور انہیں عباس جیئے پھر آئے. میں آگ چھوڑے تو سن گی دائی عباس سے آل محمد کو بڑا ناز ہے. راوی روایت کریں دے کہ شمر ملون نے جیئے لے امام حسین علیہ السلام کو شہید کی تھا تے آپ دے سر اطہر نال گستاخی کی توس تے گستاخانہ اندازت امام حسین دے سر کو بلند کی توس. شمر آدھے جیئے لے میں نواز رسول دے سر کو بلند کی تے میں ڈٹھے میں زہرہ دے لال دے کٹے ہوئے لبائج حرکت ہے. میں کہ کن لما سنا زہرہ دلال یہ لے کیا پیاد ہے سن سو. روایت چھے جیئے لے شمرات ہے میں امام حسین دے کٹے ہوئے لبند نال کن کو قریب کی تم تو حسین دی آواز آندی پئیے عباس عباس عباس. میں کو معاف کر آئے یہ تے زہرہ دلال دا ویلا آئی لیکن جیئے لے زہرہ جائیے تے ویلا آئے. اڈو بیبیاں دے سیران تو چادرہ لہندیاں، اڈو زخمی سیران تے زخمی ہاتھاں دیاں تے ہر بیبی دا رخ فرات دے پاسے مڑ ویندہ آئی. لاشے عباس سے نظر ویندی آئی تے ہر بیبی آدھی آئی واہ عباسا واہ حجابا. اچھرکو مال اللہ اچھرکو مال اللہ. اڈو مغرب دی نماز دا ویلہ تھی ہے. بی بی سڑے ہوئے خیمے دے نال ایک ٹیلے دی اونٹ چاہیے. تھیاں بہنا توجہ کرو. اڈو آسمان دے پاس سر کیتے سی آدھی میرا اللہ تو جان دیں میں وارث شریعت دی ہاں. شریعت محمدی دا مسئلہ ہے. عورت بند کمرے چ بھی نماز پڑھے تو وہ چادر لپٹے ہوئے ہونا چاہیے. لیکن میرے اللہ میری مجبوری ہے. ظالم میری چادر لہا گئے میں پچھوڑے تو سڑ چھوڑے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے روایت دے لفظاں دے ذمہ دار ہاں. ظالمہ نے بیبیاں دے سراں تو چادراں ہتھاں نال نہیں نیزے دی انیاں نال لائیں بے کیا برما. بد کھا کے کربلا چاہتی سی اپنے سرج پاتے سی تے سرج پا کے ایک دفعہ مقتل دے روح کیتے سی. پھر کو مخاطب کیتے سی میرا ویر حسین سجدے سر کٹھامنا بائی گالے تے آ دیکھ چادر لٹھوا کے سر سجدے رکھنا ہے تیری بہن دا کام میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انہیں روندیوں یکھیں دنال دست بدعائیں اے اللہ سکو صحیح معنی حقیقی مومن بڑھن دی توفیق عطا فرما.
جتنا سکوں سونا نہ عطا کیتے ایویں سکوں سونا کردار بھی عطا فرما۔ اے اللہ اسا سارے کو اپنے پورے اہل خانہ سمیت نمازی بنن دی توفیق عطا فرما۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پڑھو تے اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھن دا حکم دیو۔ پروردگار اسا کو این اپنے حکم تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تے کو امام حسین علیہ السلام دے اون آخری سجدے دا واسطہ ہی اسا سارے کو نمازی بڑھا چھوڑ۔ بی بی زینب دے پردے دا واسطہ ہی ساریاں دھیاں بہنیاں دے پردے محفوظ فرما۔ پروردگار وارث زمانہ پرسے دے حقیقی وارث کو سارے ناراضی و خوشنود فرما، اور ساری ان ازادار اکھیاں کو امام زمانہ دا جلد دیدار نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔